صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک نعمت مادی نعمت ہے۔ مادی نعمتوں کا مطلب ہے وہ نعمتیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں۔ محسوس ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، صحت ہے، علاج ہے، کپڑا اور مکان ہے، مال و دولت ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، دوست یار ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور انہیں مادی نعمت کہتے ہیں، یعنی وہ نعمتیں جو نظر میں آنے والی ہیں اور جو محسوس ہونے والی ہیں۔ دوسری نعمت روحانی ہے۔ روحانی نعمت جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ مذہب اسلام صرف آخرت میں ہی ہمارے کام نہیں آئے گا، بلکہ جو زندگی ابھی ہم گزار رہے ہیں، اس زندگی میں بھی دین اسلام کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو اب دنیا میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے بچنا ہے۔ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کیسے کرنا ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیزیں ناجائز ہیں، ہمارا کھان پان کیا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، کن چیزوں کی اجازت ہے، کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ کیسی ہو، ہماری رشتہ داریاں کیسی ہوں، ہماری دوستیاں کیسی ہوں، ہم کس طرح لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، معاشرے کو ظلم سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کی طرف مذہب اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم ایک قدم بھی مذہب کی، اسلام کی رہنمائی کے بغیر چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کسی بھی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہر مسئلے میں، ہر موڑ پر ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ عام طور پہ ہماری ساری دوڑ بھاگ، ساری محنتیں اور ہمارا سارا ایفرٹ اس زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ اس زندگی میں جو بھی آرام ہو سکتا ہے، راحتیں ہو سکتی ہیں، آسائشیں ہو سکتی ہیں، انہیں حاصل کر لیا جائے۔ اور اگر یہ ساری دوڑ بھاگ شریعت کے دائرے میں ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ہماری زندگیوں میں دین کو باقی رکھنے کے لیے، مذہب اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، اور ہر دور میں ہمیں امت کو اپنے دین سے کنیکٹ رکھنے میں ہمارے دو بنیادی مراکز ہیں جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک تو ہماری مسجدیں ہیں اور دوسرے ہمارے مدرسے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں تھیں، بلکہ مسجدوں میں مسلمانوں کے بہت سارے کام ہوا کرتے تھے۔ مسجدوں میں جہاں ایک طرف نماز ہو رہی ہے
وہیں مسجدیں ہی تعلیم گاہ بھی ہوا کرتی تھی. مسجد میں دینی تعلیم بھی ہوتی تھی. مسجد میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے. صلح صفائی ہوا کرتی تھی. مسجد میں ہی عدالت لگتی تھی جہاں لوگوں کا فیصلہ کیا جاتا تھا. مسجد میں ہی پارلیمنٹ لگتی تھی جہاں حکومت کے فیصلے طے کیے جاتے تھے. مسجد کے ذریعے ہی ویلفیئر کا کام بھی ہوتا تھا. تو اس طرح سارے کام، یوں کہہ لیں آل ان ون، سارے کام مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے مسجدوں کی یہ مرکزیت کم ہوتی چلی گئی. آج بھی ٹھیک ہے، مسجدوں سے وہ سارے کام نہیں ہو سکتے، کچھ کام ہو سکتے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں، باقی بہت سارے کام حالات ایسے ہیں کہ مسجدوں سے نہیں ہو سکتے. لیکن آج بھی بنیادی طور پر ہماری مسجدیں 4 کام تو کر رہی ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ نماز اور اعتکاف جیسی عبادات یہ مسجدوں کے ذریعے ہو رہی ہے. دوسری چیز اصلاح معاشرہ کا کام ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں، ان کے گھروں میں، سماج میں اگر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو مسجد سے ہی اس کی روک ٹوک کی جاتی ہے، مسجد کے ذریعے اصلاح کی جاتی ہے. اور اس سلسلے میں جمعہ کے بیانات بھی بہت اہم رول پلے کرتے ہیں، بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح مسجدوں کے ذریعے دین کی بنیادی باتیں بتلائی جاتی ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، امام صاحب کے ذریعے یا دیگر علماء کے ذریعے. تو دوسرا کام مسجدوں سے یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مسجدوں کے ذریعے درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، فقہی مسائل ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جائز ناجائز وغیرہ، یہ ہمیں مسجدوں کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. تیسرا کام جو ہماری مسجدیں کر رہی ہیں وہ ہے مسلمانوں کا آپس میں کنیکشن، آپسی ربط باقی رکھنے میں مسجدیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع 5 وقت کی نماز میں مسجد میں جمع ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جماعت سے نماز کا سسٹم نہ ہوتا تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شاید سال بھر ملاقات ہی نہ ہوتی. مسجد کی برکت سے روزانہ ملاقات ہو جاتی ہے. یہاں آدمی کے پاس اتنی فرصت تو ہے نہیں کہ وہ اپنے سگے بھائی سے مل سکے. ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہوئے اوپر نیچے فلیٹ ہے، لیکن ایک ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی سگے بھائیوں کی. اور یہاں مسجد کی برکت سے روزانہ ملاقاتیں ہو جاتی. جمعہ میں ایک بڑا مجمع آتا ہے، اس میں ملاقاتیں ہو جاتی. تو مسلمانوں کا آپس میں تعلق، ربط، کنیکشن کو باقی رکھنے میں مسجدیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور چوتھے، مکاتب کے ذریعے مسلمانوں کی بنیادی دینی تعلیم کا انتظام، مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام، یہ بھی مسجدوں کے ذریعے انجام دیا جا رہا ہے. ایک لائن میں اگر ہم کہیں کہ مسلمانوں کو دین سے جوڑے رکھنے میں مسجدوں کا بہت بڑا کردار ہے. مدارس یہ ہر دور میں اہم ہے، ہر دور میں ان کی اپنی ضرورت ہے. لیکن ایسی جگہ پر جہاں مسلمان مائنارٹی میں ہوں، اقلیت میں ہوں، وہاں ان مدرسوں کی حیثیت ہماری شہرت کی طرح ہو جاتی ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے ایسی جگہوں پر جہاں ہم اقلیت میں ہیں، جہاں نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں مدرسوں کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو مدرسوں کی چین شروع کی گئی، جو مدرسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کو ارتداد سے بچایا جائے، ان کو دین پر کس طرح باقی رکھا جائے. اور آج بھی زیادہ تر مدارس، بلکہ تقریباً سبھی مدارس رات دن اسی کام میں مشغول ہیں.
تو اس طور پر جس طرح مسجدوں کے ذریعے 4 بنیادی کام ابھی ہو رہے ہیں، اسی طرح مدرسوں کے ذریعے بھی بنیادی طور پہ 4 کام ہو رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہو رہا ہے کہ دین کی اعلیٰ تعلیم یہ مدرسوں کے ذریعے اور صرف مدرسوں کے ذریعے دی جا رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مدرسوں کے سسٹم کو ختم کر دیں، آپ مجھے بتائیں پوری دنیا میں ہمارے پاس کوئی دوسرا سسٹم ہے جہاں دین کی اعلیٰ تعلیم دی جائے؟ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے شاگردوں میں منتقل کیا، جنہیں علوم نبوت کہا جاتا ہے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، مسائل، اگر مدرسے نہ ہوتے تو یہ علوم اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن ہمارے پاس ظاہری اسباب کے درجے میں دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی دوسری چیز نہیں ہے جہاں دین کی یہ بنیادی اور اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہو۔ دوسرا کام ہے احکام شریعت کی تحقیق۔ ہر دور کے نئے نئے مسائل آتے ہیں۔ آج ہی کے دور میں کاروبار کے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، آن لائن کاروبار ہو رہا ہے۔ ابھی فلیٹ نہیں بنا ہے، ابھی صرف اس کا ایک آئیڈیا تیار ہوا ہے کہ یہاں پر زمین خرید کے ہمیں فلیٹ بنانا ہے، لیکن بکنا شروع ہو جاتا ہے، پیمنٹ بھی ہو جاتی ہے، بک بھی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ابھی مال موجود نہیں ہے تو بیچ کیسے رہے؟ یعنی یہ سوال ہے۔ اس طرح کاروبار کے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں تو ان کے سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ابھی اکتوبر میں حیدرآباد میں ایک بڑا فقہی اجتماع ہوا جس میں اس موضوع پر بحث کی گئی کہ یہ جو ویب سائٹ ہے جس میں آپ صرف ایڈورٹائزمنٹ لگاتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں، ای بے وغیرہ جو ہے، مثال کے طور پہ ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے، ہم نے ایک ویب سائٹ سے ایک پروڈکٹ کی فوٹو اٹھائی اور دوسری ویب سائٹ میں ہم نے اپنا اکاؤنٹ بنا کر وہ پروڈکٹ کی فوٹو ڈالی، اور اس ویب سائٹ میں مثال کے طور پہ وہ پروڈکٹ 800 کا ہے تو یہاں ہم نے اسے 850 کا لگا دیا۔ ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اب ادھر ہم سے کسٹمر نے پیمنٹ کیا، اب وہ پیسہ ہمارے پاس آیا، پھر ہم نے وہاں سے خرید کے اس کو دے دیا۔ یہ میں نے ایک مثال دی۔ تو خرید و فروخت کے، کاروبار کے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، انشورنس کے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ہر دور میں جو شرعی احکامات ہیں ان کی تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اسلام یہ ہر دور میں ہم سے کنیکٹ رہتا ہے، ہر دور میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کوئی گھسا پٹا 1400 سال پرانا دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے، تو ہر دور کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کام اگر کہیں ہو رہا ہے تو مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح اسلام کا دفاع کرنا، ہر دور میں مذہب اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینا، اس کی تحقیق کرنا، یہ کام مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جتنی بھی دینی تحریکات ہیں اور علمی فکری کام ہیں، ہماری مساجد ہیں، ان کے لیے افراد تیار کرنا۔ جو بھی مسجد میں ائمہ ہیں وہ کہاں سے تیار ہو کر آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے مدرسوں کا پروڈکٹ ہے۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جو حافظ صاحب مل رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو کون تیار کر رہا ہے؟ ان کو مدرسہ تیار کر رہا ہے۔ شرعی عدالتوں میں اگر قاضی صاحب بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں تو انہیں کس نے تیار کیا ہے؟ یہ مدرسے کا پروڈکٹ ہے۔ تو بنیادی طور پہ 4 کام ہماری مسجدوں سے بھی ہو رہے ہیں اور 4 کام ہمارے مدرسوں سے بھی ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ مدرسے آج کے دور میں بھی اپنی یہ ذمہ داری بہت بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں ہمارے لیے یہ مساجد اور مدارس یہ ہمارے 2 سب سے بنیادی مراکز ہیں،
اور اگر ہندوستان جیسے ملک میں آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو صورتحال تھی، اگر یہ نظام نہ ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتے اور مساجد کا یہ نظام نہ ہوتا، تو سچ بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسل کو دین پر باقی رکھنا اتنا آسان نہ ہوتا بلکہ مشکل ہوتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر سال مدرسوں سے ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اور علماء نکلتے ہیں۔ ہم ایک اندازے سے کہیں تو 50,000 سے زیادہ نکلتے ہوں گے، لیکن اسی فیلڈ میں آنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عالم بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم مدرسے میں جا کر یہی پڑھائیں گے، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم امامت کریں گے یا ہم مکتب میں جا کر پڑھائیں گے۔ آپ ایک مدرسے کی مثال لے لیں، دارالعلوم دیوبند میں ہر سال مثلاً 1500 علماء تیار ہو کر نکل رہے ہیں۔ ان 1500 میں کتنے ہیں جو جا کر اسی لائن میں لگتے ہیں؟ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، بڑی تعداد ہے جو اس لائن میں نہیں لگتی۔ اور جو لوگ اس لائن میں لگتے ہیں، کہیں امامت کر رہے ہیں، کہیں مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، کہیں حفظ پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، مکتب میں پڑھا رہے ہیں، یا کوئی اور دینی کام کر رہے ہیں، یہ چیز بھی ایک وراثت جو چلی آ رہی ہے ہمارے بزرگوں کی، اس وراثت کا حصہ ہے کہ یہ کام کرنے والے بہت معمولی اجرت پر، بہت معمولی تنخواہوں پر یہ دینی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہم آج کے زمانے میں ایک نارمل، ایک ہمارا نوجوان جو ایک نارمل سی جاب کرتا ہے اور وہ جو مہینے کا کما رہا ہے، ہم اس سے بھی اگر امام صاحب یا مدرسے میں پڑھانے والے استاد یا مکتب میں پڑھانے والے استاد کا جو مہینے کی تنخواہ ہے، اس کا اگر موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو اس نوجوان کی تنخواہ زیادہ نکلتی ہے اور ان کی کم ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اگر ان معمولی تنخواہوں میں اپنی دیگر ضروریات کو پیچھے ڈال کر، تھوڑی تکلیف نہ برداشت کر کے اگر اس فیلڈ میں نہ آئیں اور یہ خدمت انجام نہ دیں، تو اگلے 20-25 جس طرح کے فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگلے 20-25 سالوں میں ہمیں اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں ماحول نہیں ہے دینی، والدین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کر سکے۔ اگر بہت زیادہ بچوں کی فکر ہو گئی تو ہم انہیں مکتب بھیج دیتے ہیں یا گھر میں بلا کر ٹیوشن لگا لیتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ بچے کو کس ایج میں اسکول میں ڈالنا ہے، اور وہاں اس کے لیے اچھے سے اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی کتابیں، کورس، ٹیچرز، پھر اچھا ٹیوشن ہونا چاہیے۔ ہمارا سارا فوکس اس پر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ نظام نہ ہو اور یہ لوگ معمولی تنخواہوں پہ ہمیں دین نہ سکھائیں، دین کی خدمت نہ کریں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے 20-25 سال کے بعد جو ہماری نسل آئے گی وہ مسلمان بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے ان مدارس اور مکاتب کے نظام کو آزاد رکھنے کے لیے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کا جو حق الخدمت ہو، جو ان کا معاوضہ ہو، وہ حکومت یا کوئی تنظیم یا کوئی آرگنائزیشن ان کے ذمے نہ کر کے عام مسلمانوں کے ذمے کیا جائے کہ ہر دور میں عام مسلمان ان کے اخراجات پورے کریں۔ حکومت یہ چاہتی ہے بہت ساری جگہوں پر کہ ہم ان کو تنخواہیں دیں۔ جن معاملات میں حکومت نے ٹانگ اڑایا وہ معاملات خراب ہونا یقینی ہے۔ اگر ان مدرسوں کو آج کے دور میں اگر ان سارے مدرسوں کے خرچے حکومت پورے کر رہی ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ آج یہ مدرسے اپنی حالت پر باقی ہوتے ہیں؟ ان مدرسوں سے علماء تو نکلتے، لیکن وہ پھر قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، پھر وہ تعلیم دیتے جو
وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ صاحب کا حکم ہوتا. ان مدرسوں سے مقرر تو نکلتے، خطیب تو نکلتے، لیکن ان کی اپنی زبان نہ ہوتی، وہ زبان کسی اور کی ہوتی. ہمارے اکابر نے یہ بڑا زبردست فیصلہ کیا کہ ہم اپنے مدارس کو کسی بھی طرح کی حکومتی مداخلت سے پاک رکھیں گے. اور صرف حکومتی مداخلت سے پاک نہیں رکھیں گے، بلکہ مسلمانوں میں بھی کسی ایک آدمی پر کوئی مدرسہ ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمومی چندے پر مدرسہ چلنا چاہیے. اس کا بہت اہتمام رکھا گیا. دارالعلوم دیوبند کے جو اصول طے کیے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ 8 اصول ہیں، وہ پڑھنے کی چیز ہے. ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ بڑے اماؤنٹ پر فوکس نہ کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے پر فوکس کیا جائے. اگر ایک آدمی 100 روپے دے رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 10 آدمی 10 روپے دے. ایک آدمی اگر 1 لاکھ روپے دے رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ 100 آدمی 1000 روپے دے. یہ مستقل ایک اصول بنایا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں، کم لوگوں پر مدرسوں کا نظام نہ ڈپینڈ ہو. مثال کے طور پہ 5 آدمی مل کے کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں. اب ان کے سامنے کسی ایک آدمی کے سامنے کوئی کاروباری دقت آ گئی تو ایک پلر تو گر گیا نا. لیکن اگر یہ عمومی چندے سے چلے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے جڑے ہوں گے تو 5 کم ہوں گے تو اگلے سال 5 بڑھ جائیں گے. تو یہ ترتیب بنائی گئی تاکہ ان مدرسوں کی چین، ان مدرسوں کا نظام اسی طرح قیامت تک باقی رہے اور چلتا رہے. اب اس حوالے سے عام مسلمانوں کی، ہماری آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم الحمدللہ آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں مدرسوں کی چین چل رہی ہے، مدرسوں کا نظام چل رہا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عام مسلمانوں کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے. اور اس سلسلے میں مسلم قوم بہت مبارکباد کی مستحق ہے. میں نے شاید بتلایا تھا ایک مرتبہ کہ حج کے موقع پر ہمارے مدینہ منورہ میں، وہاں کی یونیورسٹی میں ایک فلپائنی ساتھی ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، تو ان سے دوستی ہو گئی. صبح وہ ناشتہ کرانے لے گئے ایک جگہ، تو ایسی بات چل رہی تھی مدارس کے نظام پر. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں مدرسوں کا کیا نظام ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں اتنے مدرسے ہیں، حکومت سے چلتے ہیں اور اس طرح تنخواہ دی جاتی ہے، اتنے بچے ہر سال پڑھ کر نکلتے ہیں، پھر دنیا کی الگ الگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہندوستان ایک غیر مسلم حکومت کا ملک ہے، تو یہاں تو مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہوگی، یہاں تو مدرسے بھی نہیں ہوں گے. تو انہوں نے سوال کیا کہ وہاں آپ کے یہاں دینی تعلیم کا کیا نظام ہوتا ہے، کہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے؟ سعودی عرب آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، کیا نظام ہوتا ہے پڑھنے کا؟ تو ان کو بتلایا بھائی ہمارے ہاں خود مدرسوں کی بڑی چین ہے، بڑا نظام ہے. پوچھنے لگے کہ کیا اندازہ ہے کتنے مدرسے ہوں گے انڈیا میں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بڑے بڑی جگہوں پر کچھ بڑے مدرسے چل رہے ہوں گے اور لوگ وہیں جاتے ہوں گے. تو ان کو بتلایا کہ ایگزیکٹ تو نہیں معلوم گنتی، لیکن اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 1 لاکھ مدرسے ہوں گے ہندوستان میں. تو ان کے لیے یہ بہت شاکنگ تھا، ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے اگلا سوال کیا، کہنے لگو تو وہاں کی حکومت اتنے مدرسوں کو چلا لیتی ہے؟ ہم لوگ تو سنتے ہیں کہ وہاں کی حکومت بڑی زیادتی کر رہی ہے اور مدرسوں کو چلا دیتی ہے. تو ان کو بتلایا گیا بھائی ان مدرسوں کو حکومت نہیں چلاتی ہے، ان مدرسوں کو عام مسلمان اپنے 150 روپے سے چلاتے ہیں. اور اس میں بہت بڑے بڑے ایسے بھی مدرسے ہیں جن کا 50-50 کروڑ کا سالانہ بجٹ ہے، اور یہ سب عام مسلمانوں کے چندے سے ہوتا ہے. اور اکثر مدرسوں کا ملک کے باہر کا کوئی چندہ نہیں ہے. بہت کم ہوں گے جن کو باہر سے کچھ آتا ہوگا، ورنہ سب یہی ہندوستان کے مسلمان ہی اپنی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہت ناقابل یقین تھا، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مجھ سے تو نہیں کہا، لیکن مجھے لگا کہ شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں آیا ہے، یہ بعد میں جا کر تحقیق کریں گے اس کی. ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا. ایک آپ دنیا کا ایک 100% مسلم آبادی والا کوئی ملک اٹھا لیجئے، اور اگر کوئی حکومت بہت اسلام پسند ہے اس کو اٹھا لیجئے،
اس ملک میں بھی اتنے مدرسوں کا اور ایسا زبردست نظام نہیں ہوگا جیسا آپ کے ملک میں چل رہا ہے۔ یہ بہرحال، اور یہ اسی لیے چل پا رہا ہے کہ یہ مدارس حکومتی مداخلت سے آزاد ہیں اور یہ عام مسلمانوں پر ڈپینڈ ہے۔ جس دن یہ سلسلہ ختم ہوا اس دن یہ نظام اور جو صحیح دین ابھی باقی ہے ہمارے درمیان، پھر یہ باقی نہیں رہے گا۔ اب ان دینی خدمت گاروں کی معاونت کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان مدرسوں کے ذمہ داران کے پاس جو بھی ہو، چاہے مدرسے کے محتمم اور ناظم صاحبان ہوں یا کمیٹی ہو، ان کے پاس لا کر ہم اپنا تعاون دے دیں، اور یہی نظام چلتا ہی ہے۔ جو عام مسلمان ہیں وہ مدرسوں کے ذمہ داران کو اپنا چندہ دیتے ہیں اور پھر وہ نظام چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر دو باتیں جو بہت اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ پر توجہ کرنی ہوگی کہ مدرسوں کو جو ہم چندہ دیتے ہیں، جو تعاون دیتے ہیں، تو دیتے ہوئے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں یا یہ ہم سے پیسے لے کر ہم پر احسان کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا سوچ ہوتی ہے، ہر آدمی کا اپنے دل کے حال سے ہر آدمی واقف ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض جگہوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کسی مدرسے کے ذمہ دار کو اگر ہم اپنا تعاون دے رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہماری بات مانے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک نظام ہے کہ جو تعلیمی اوقات ہوں گے ان میں ہم بچوں کو قرآن خوانی میں نہیں بھیجیں گے تاکہ ان کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ نظام بنا دیا کہ جمعرات جمعہ کے علاوہ جو چھٹی کے دن ہوتے ہیں ان میں بچوں کو کہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ لیکن بعض ہمارے دوست فون کر کے کہتے ہیں اور وہ ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے کہ نہیں بھیجیے، اور ان کے لہجے سے لگتا ہے کہ یہ اس لیے اصرار کر رہے ہیں بھائی ہم آپ کو چندہ دیتے ہیں، ہم آپ کو مہینے میں بچوں کے لیے گوشت بھجواتے ہیں۔ تو ان سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن ایک ان جنرل بات ہو رہی ہے، اگر ہم مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ان مدرسوں کے ذریعے ہماری سوسائٹی میں دین زندہ ہو رہا ہے، تو ان کو چلانا، ان کو رن کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو اللہ کیا جواب دہ ہوں گے، اور اگر ہم کریں گے تو ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ تو اللہ کو دے رہے ہیں، ان کو دے بھی نہیں رہے۔ اگر یہ لوگ، مثال کے طور پر آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے اور مسجد کے امام کی تنخواہ پوچھ لیجیے، پورے جاجموں کی بات کر رہا ہوں، جاجموں یو پی کے، آپ سلیکٹ کریے ایسے علاقے جہاں کے مسلمان فائنینشلی مضبوط ہوں، یہاں جہاں بڑی تعداد میں کاروباری ایک جگہ رہتے ہوں، تو آپ کو 2 4 5 جگہ ملیں گی، ان میں سے ایک آپ کو جاجموں ملے گا۔ آپ جاجموں کی مسجدوں کا سروے کریے کہ یہاں اماموں کی تنخواہ کتنی ہے، مؤذنین کی تنخواہ کتنی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو مایوسی ہوگی سن کر۔ اور جب ایسے علاقے کی یہ صورتحال ہے تو 75% مسلمان تو نان مسلم میجورٹی ایریاز میں رہتے ہیں، کمزور علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ کے کانپور کے اطراف میں بے شمار جگہ ہیں جہاں اماموں کی تنخواہ 1500 روپے اور 2000 روپے، تصور کر سکتے ہیں آپ؟ آپ کے جاجموں میں نام نہیں لیتا، اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک بڑے عالم اور مفتی، انہوں نے کم سے کم 7 8 سال ایک مسجد میں امامت کی اور بہت بڑے مفتی تھے، اور ان کی تنخواہ ہم لوگ کو آخر تک نہیں پتہ چلی، بہت بعد میں پتہ چلی کہ ان کی تنخواہ 2000 روپے، اور فجر سے عشاء تک کی نماز پڑھا رہے، اور بہت بڑے مفتی، بہت کئی علماء کے استاد، لیکن خوددار آدمی تھے، دین کی خدمت کا جذبہ تھا، تو انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ اور پھر بعد میں جب بات کھلی تو ہنسی مذاق میں بتانے لگے کہ کمیٹی کے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، 2 پارٹیاں ہو گئی، اب دونوں 5 5 ہزار دے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔
تو ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم مدرسوں کو، ذمہ داران کو جو تعاون دیتے ہیں وہ تعاون دیتے رہیں اور بڑھا کر دیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور آج بھی مدرسوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں. کانپور کے ہی ایک بہت بڑے مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، ایک استاد وہاں 30 سال سے پڑھا رہے ہیں، اب ان کی تنخواہ 9,000 پہنچی ہے. تو آپ سے ایک تو گزارش یہ ہے کہ دل کھول کر مدرسوں پہ خرچ کریں، اور مدرسوں میں خرچ کرتے ہوئے بالکل بھی اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کنڈیشن لگائیں. کچھ لوگوں نے سنا کہ پچھلے سال کنڈیشن لگا دی کہ اگر آپ کے مدرسے میں ہائی اسکول تک تعلیم ہوگی تبھی ہم چندہ دیں گے. اس لیے چندہ دے رہے ہو مدرسے میں چندہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہاں قرآن کی تعلیم جاری رہے، تاکہ یہاں حدیث کی تعلیم جاری رہے، تاکہ یہاں عالم حافظ بننے کا سلسلہ جاری رہے. اگر مدرسوں میں ہی ہائی اسکول پڑھانا ہے تو اسکول کا کھول رکھیں، وہ کس کام کے لیے؟ تو مدرسوں میں دل کھول کر چندہ دیں، اور اس نیت سے دیں کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، تاکہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے حافظ عالم بنانے کا، یہ سلسلہ جاری رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ہر علاقے میں کچھ لوگوں کی ٹیم بننی چاہیے جو اپنے علاقے کے امام صاحب اور مؤذن صاحب کی پرسنلی خبر گیری کرے. تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے دن کیسے گزرتے ہیں. اگر کرائے کا گھر ہے تو ان کے لیے کرایہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، 15-20 دن میں سیلریز ختم ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ مستقل مہم ہے کہ یہ مہم چلائی جائے کہ کسی بھی مسجد کے امام کی تنخواہ 20,000 یا 25,000 سے کم نہیں ہوگی. یہ مستقل ایک کام ہے، اس پر محنت ہونی چاہیے. ہم ایک ایگزامپل پیش کریں دوسرے علاقے کے مسلمانوں کے لیے کہ جاجمو والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی مسجد کے امام کی تنخواہ ہم 20,000 سے کم نہیں رکھیں گے، اور ہر مسجد کی کمیٹی یہ طے کرے کہ ہم اپنے امام صاحب کو مکان دیں گے. اور جو بڑے خرچے آتے ہیں، بچوں کی تعلیم، شادی بیاہ، ولادت کا مسئلہ گھر میں، ان موقعوں پر مسجد کی انتظامیہ اور متولی کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ بوجھ ہم اٹھائیں گے. آپ ساری فکروں سے آزاد ہوئیے، آپ خالص ہمارے دین کی فکر کریے. مؤذن بھی یہ مسجد کا خدمت گار ہے، ہمارا نہیں ہے. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مؤذن ایسا ملے جو جھاڑو بھی لگائے، پوچھا بھی لگائے، باتھ روم بھی صاف کرے، ٹوائلٹ بھی صاف کرے اور اذان بھی دے. یہ مؤذن یہ حضرت بلال حبشی کے وارث ہیں. ان کا کام مسجد میں جھاڑو لگانا اور ٹوائلٹ صاف کرنا نہیں ہے. مؤذن کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اگر امام نہیں ہے تو نماز پڑھا سکے. اور ہم اس لیے اچھا مؤذن نہیں ڈھونڈتے کہ تنخواہ زیادہ دینی پڑے گی. کوئی بھی مل جائے بس جس کو اذان دینا آتا ہو، کام چل جائے گا. اسی لیے ہماری جو دینی حالت ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. تو مؤذنین کی فکر کریں، گروپ بنائے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ہمارا کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے ہمارے اوپر. زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے تو پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی. زکوٰۃ ادا کر کے ہم کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ جو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، کہ بار بار جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. الگ الگ موقعوں پر حضور آ کر دامن پھیلا کر بیٹھ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، پھر صحابہ لا کر اس میں تعاون کر رہے ہیں. تو ہم اس طرح کا کوئی نظام بنائیں کہ ہر علاقے کے ائمہ حضرات اور مؤذنین حضرات ان کی فکر کریں. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم بہت سارے خرچے کرتے ہیں اپنے رمضان میں. جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہم طے کریں کہ ہم 1,000 2,000 3,000 کے 100 لفافے بنائیں گے. جو بڑے ٹینڈی والے حضرات ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اور ایسے ہی تعاون کے لیے عید سے پہلے عیدی کے نام پر ہم اپنے علاقے کے سارے امام اور مؤذنین کو دے دیں گے. میں نے بتلایا کرونا کے موقع پر ایک امام صاحب کو میں جانتا ہوں جن کے ذریعے علاقے کے لوگوں نے راشن بٹوایا اور غریبوں کی مدد کروائی، لاکھوں کی مدد کروائی. اور خود ان امام صاحب کو اپنی عید کی تیاریوں کے لیے قرض لینا پڑا. تو ہماری آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم نے کمیٹی کے اوپر چھوڑ دیا، اب وہ جو چاہے تنخواہ دے، ہم آئے، ہم نے اپنی نماز پڑھی اور چلے گئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فکر کریں اپنے امام صاحب کی، بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 میں کیا ہوتا ہے؟ 7,000 میں کیا ہوتا ہے؟
اور وہ بھی ٹائم پر مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے. مؤذن صاحب کو 5,000 مل رہا ہے تو 5,000 میں ہوتا کیا ہے؟ ان کی محنت دیکھیں. ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی حفاظ کرام بڑی تعداد میں تراویح پڑھائیں گے، کہیں 10 دن، کہیں 15 دن، کہیں 20 دن. مسئلہ یہ لکھا علماء نے کہ حافظ صاحب کے لیے اجرت طے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ طے کرے کہ ہم تراویح پڑھائیں گے تو اتنے پیسے لیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ. لیکن ہمارے لیے بھی ناجائز ہے دینا. یہ تو حافظ صاحب کے لیے مانگنا منع ہے کہ آپ نہ مانگیے. اگر وہ بندہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اگر وہ تراویح نہ پڑھاتا اور کچھ نہیں، صرف ٹوپی اور عطر کی ایک دکان بھی کھول لیتا نا، تو 20-25 ہزار روپے رمضان میں وہ کما لیتا. وہ پورا مہینہ رات دن رگڑ کے قرآن یاد کرتا ہے تاکہ ہماری تراویح ہو جائے. اور ہمیں اتنی بڑی تعداد میں حفاظ ملے ہوئے ہیں جو تراویح سنا رہے ہیں، ہم ان کو 5,000 اور 10,000 دے کر سمجھتے ہیں ہم نے اپنی بہت بڑی خدمت کر لی. میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ آج کے دور میں ایک ای رکشہ چلانے والا بھی 20,000 روپے 25,000 روپے کماتا ہے. اگر آج کے دور میں ہم ایک حافظ قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتنا نہیں دے پا رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کی اس مسجد میں کے لیے بھی ہے اور جگہ بھی ہے، یہ مبارک مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، اس میں ہم دل کھول کر مدرسوں کا تعاون کریں، جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ کریں، اور اپنے شہر کے مدرسے کو بھی پریورٹی دیں، ترجیح دیں اپنے شہر کے مدرسوں کو. باقی ہندوستان بھر سے جہاں جہاں سے مدارس کے نمائندے آتے ہیں ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا دل کھول کر تعاون کریں. اور اس کے علاوہ اپنے جاجموں کے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر مسجدوں کا سروے کریں، اپنے امام صاحب کا الگ سے تعاون کریں، مؤذن صاحب کا الگ سے تعاون کریں، ان کے جو بڑے اخراجات ہیں ان کو اٹھائیں. یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے درمیان دین باقی ہے. اگر انہوں نے بھی اپنی معاشی تنگیوں میں مبتلا ہو کر اس فیلڈ کو چھوڑ دیا تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں دین پڑھانے والا، دین سکھانے والا اور ہمارے بچوں کو دین پر باقی رکھنے والا کوئی ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اس بہت حساس اور سینسٹیو موضوع پر ہم سب کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے.